اچھا وہی کیسے آتی تھی یہ بھی میں بتاؤں. یہ قرآن کی جو آیتیں آتی تھیں کس انداز سے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک جو صحابہ ہیں، صحابہ اکرام محسوس کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈیوں کے زمانے میں پیشانی سے بہت تیز پسینہ بہنے لگ جاتا تھا. سخت ٹھنڈیاں ہی کیوں نہ ہوں، موٹے موٹے پسینے کی بوندیں گرنے لگتی تھیں. صحابہ سمجھتے کہ وہی اتر رہی ہے، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. شروع میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، بخاری شریف کی شروعات میں کتاب بدء الوحی میں ہے کہ گھنٹیوں جیسی آواز آتی تھی. سلسلۃ الجرس اس کو کہا گیا ہے، جیسے گھنٹی بجتی ہے اس طرح کی آواز آتی اور قرآن کی آیتیں اتر رہی ہوتی تھیں. کبھی جبرائیل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کر کے بیان کر کے چلے گئے. ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، اکثر حضرت جبرائیل امین ان کی شکل میں بارگاہ رسول میں آتے تھے. کبھی ظاہری شکل میں آتے، کبھی کسی کو نظر نہیں آتے اور اتار رہے ہوتے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتاری جا رہی ہوتی تھی. اب یہ وہی اترنے کا انداز معلوم تو ہوتا لیکن اترتا ہوا کوئی دیکھتا نہیں سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اب یہ یہودی اور عیسائی آئے اور کہے ایک کتاب ایسے اترنا چاہیے، وہ دکھنا چاہیے ہمیں کہ آسمان سے کتاب اتر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب اتار کر کے دکھائیں. یہی وہ لوگ ہیں جو آپ سے پہلے اس سے بھی بڑا سوال موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. اس سے بھی بڑا سوال کیے تھے موسیٰ علیہ السلام. کیا کیے تھے؟ وہ پہلے پارے میں بھی آیتیں گزر چکی، یہاں پر بھی ہے. فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے. کیا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، یہ یہودیوں نے، اچھا آپ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں بہت، ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ کر کے ایمان لائیں گے. لن نؤمن حتی نری اللہ جہرتاً، قرآن میں ہے. وہ ضد کر کے بیٹھے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہم کو دکھے گا نہیں. میرے عزیزو یہ بڑا سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام سے. تو ہوا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ فرماتا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اس طرح کا سوال کرنے پر اچانک ایک بجلی چمکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمان کو نیچے کر دیا، اتنا کہ اب گرے گا تب گرے گا. خوف کے مارے وہ پورے دہل گئے. سوال کیا کیا تھا؟ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہم کو سامنے نہیں دکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بجلیاں بھیجی، کڑک بھیجی، بہت خطرناک قسم کی کڑک، بجلی کی چمک، اور آسمان نیچے پھٹ کر کے آ گیا، سروں پر آ گیا. اللہ نے روک لیا. اب پھر وہ ایسی ضدی قوم تھی، ان کو اوپر سے آسمان یہاں لا کر کے کھڑا کیا گیا. اب بولو ایمان لاتے ہو یا کیا ہے؟ تو قرآن کی آیت ہے لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ فأخذتکم الصاعقۃ بظلمہم، تو ان کے بجلی نے کڑک لیا، یہ کڑک آ کر کے انہیں گھیر لی. تو پھر کہنے لگے نہیں ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب پر، ہے اللہ کوئی ہے، اب ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی. اب یہاں سے سنیے میرے عزیزوں، نبیوں سے ایسا سوال کیا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. مجھے حیرت ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک، توجہ ہے نا، ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک جب تک کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے. موسیٰ علیہ السلام ولی تھے یا نبی تھے؟ نبی تھے، سب کو معلوم ہے. نبی کا درجہ بڑا ہے یا ولی کا درجہ؟ نبی کا. نبی کو معجزہ بھی ملا ہے، طاقت بھی ملی ہے، اور ان کی شان محبوبی بھی ہے. اللہ ان کی باتوں کو رد نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے سوال کیا تو دکھوا دینا چاہیے تھا نا، ٹھیک ہے چلو میں اللہ دکھا دیتا ہوں تم ایمان لے آؤ. نہیں دکھائے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ نہیں دکھوائے. وجہ یہ ہے کہ وہ خود بھی نہیں دیکھے،
وہ خود بھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اتنے سالوں گزر جانے کے بعد للو پچھو پیر صاحب آئے اور وہ مریدوں سے کہتے ہیں ہم اس وقت تک تمہیں بیعت میں نہیں شامل کریں گے جب تک اللہ تمہیں دکھا نہیں دیں گے۔ مرید بھی گھومتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پیر صاحب تو اللہ دکھاتے ہیں پھر بیعت کرتے ہیں۔ کون سا پیر ہے وہ جو اتوار کے بعد آتا ہے یا منگل سے پہلے آتا ہے، یا پھر مرشد جسے کہا جاتا ہے ہدایت دینے والا؟ عزیزان گرامی وقار، قرآن پڑھو، اس طرح کی ایسی باتیں نہ مارو، ہواؤں میں نہ پھینکو۔ وہ مریدین بھی ویسی ہیں، پیر بھی ویسا ہی ہے۔ اس نے کیا دکھایا، انہوں نے کیا دیکھا، پتہ ہی نہیں ان کو۔ میں نے سنا ہے کہ کوئی پیر صاحب ہیں وہ بھیجے میں اللہ دکھاتے ہیں، بکرا کاٹتے ہیں، بکرے کا سر پھوڑ کر کے اس کا بھیجا نکال کر کے اس میں رکھتے ہیں۔ واللہ عالم، یہ بھیجے کا تصور کہاں سے آیا یہ بھی نہیں معلوم کہ میاں جب دکھانا ہی ہے تو بھیجے میں ہی کیوں، انڈے میں کیوں نہیں دکھتا؟ گردے کلیجے میں کیوں نہیں دکھواتے؟ میرے خیال سے ایسا ہو سکتا ہے کہ پیر صاحب کو بھیجا پسند ہوگا، جتنے مرید دیکھیں گے اتنے بھیجے آئیں گے۔ کیا تماشا ہے، دین کو تماشا بنا کر رکھا ہے۔ اے غیور مسلمانوں، اپنی عقل کا استعمال کرو۔ یا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا تھا، ایک جگہ نہیں، یہ آیت 2 جگہ آئی ہے، 2 جگہ پڑھ کر کے دیکھ لو۔ ان کی قوم نے کہا تھا ہم جب تک اللہ کو نہیں دیکھ لیں گے جب تک آپ پر ایمان نہیں لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر کے اپنی قوم کو نہیں دکھائے؟ نہیں، اللہ دیکھنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ نہیں ہے جو اس کو گھیر میں لے لے۔ اگر کسی آنکھ میں آ گیا تو وہ خدا نہیں، خدا وہ ہے جو کسی کے آنکھ میں سما نہیں سکتا۔ ہاں، وہ اللہ رب العزت ہے جو ساری نگاہوں پر حاوی ہے، پوری دنیا کو وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اسے دیکھنے والی آنکھ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے مستثنا ہیں۔ صرف اللہ رب العزت نے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا، یہ ایکسیپشن ہے، یہ ایکسیپشن ہے۔ وہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا بیداری کے عالم میں، لیکن یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے میرے عزیزو، جس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنا دیدار کرانا تھا اپنے نبی کو، اس رات خصوصی طاقت ان کی آنکھوں میں ڈالی تب دیدار کرایا ہے، خصوصی طاقت و قوت دی تب دیدار کرایا۔ ورنہ تو بہت سارے صحابہ بھی اختلاف کرتے ہیں اس بات پر۔ صحابہ کی 2 جماعتیں، بعض صحابہ کا تو یہ کہنا ہے کہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا، یہ ماتھے کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کوئی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، انہی کے مسلک پر ہم بھی ہیں۔ سب صحابہ اپنی جگہ پر حق پر ہیں، ہم ان کے مخالفین میں سے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنا اجتہاد کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ نہیں، قرآن کے حساب سے تو ممکن نہیں لگتا کہ کوئی دیکھ سکے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ لیکن حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ تو ایک صحابی کی روایت یہ بھی ہے۔ تو یہاں سنی ہوئی بات ہے حضور سے، اس لیے ہم اس کو زیادہ قبول کرتے ہیں، اور وہاں حضرت عائشہ کا اپنا اجتہاد ہے، حضور سے نہیں سنا انہوں نے۔ قرآن کو پڑھ کر کے وہ کہتی ہیں قرآن کے حساب سے تو نہیں لگتا کہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ حضور جو معراج میں گئے تھے اس وقت تو حضرت عائشہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھی ہی نہیں۔ تو یہ تو روایات جو اس وقت موجود تھے ان کی لی جائے گی۔ بہرحال